بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ایک تو کوئی لڑکیاں کسی بیوٹی پارلر میں جا کر کے اپنے آپ کو لڑکا بننے کی کوشش کریں، یہ تو حرام۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی کہ جو مردوں کی مشابہت کریں، اور ایسے مردوں پہ لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت کریں۔ دونوں پہ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی، لہذا اس سے بچا جائے۔ اب بیوٹی پارلر والا جو ہے وہ ظاہر اس گناہ میں اس کا شریک، لہذا وہ بھی تعذیب کے لائق کہ جس کو تعزیراتی زبان میں کہیں، ایک تو ہے جرم اور ایک ہے اعانت جرم، وہ بھی نہیں بچے گا۔ سمجھے؟ تو یہ اعانت گناہ ہے، اعانت جرم ہے، مردوں کو بچنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو دیکھیے، دلہن کا یا دولہے کا اتنا میک اپ کر لینا جیسے عموماً پہلے گھروں میں ہوتا تھا تو اس میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک۔ لیکن یہ جو 4 گھنٹے بیوٹی پارلر پر بیٹھے ہوئے، اس کے فساد بھی آپ سن لیجیے کیا ہے۔ اب آپ تو مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے، میں تو خالی مسجد کا امام ہوں۔ آج کل لڑکے بھی بیوٹی پارلر جاتے ہیں، لیجیے، لڑکوں نے بھی جانا شروع کر دیا، وہ بھی بھویں منا رہے ہیں، ٹھیک۔ اب اس کے سارے عمل کو آپ دیکھیے، ایک بھٹی ہوتی ہے جس میں ہیٹ دی جاتی، دلہا یا دلہن کا منہ اس میں رکھ دیا جاتا ہے، اور وہ گرمی سے گالوں پہ سرخی آ جاتی ہے، یعنی خون جو ہے ابھر آتا ہے۔ آپ اس کو میک اپ کا نام دے رہے ہیں۔ یہ آپ کی سرخی کتنے دن تک باقی رہے گی اور کب تک باقی رہے گی؟ ایک خاتون تو اگر آپ نے پڑھا ہو اخبار، تو وہ بجلی کے اس میں اس کو فٹ کر دیا اور اس کو نکالنا بھول گئے تو دلہن ہی مر گئی۔ جنگ اخبار نے اس بیوٹی پارلر پر ایک مذاکرہ کیا اپنے یہاں، کوئی آج سے 15 یا 20 سال پہلے، اور بحیثیت مولوی کے مجھے بلایا کہ بھئی آپ اس کے فضائل اور مناقب بیان کریں، تو پھر اس کو ہم نے بیان کی جو بھی ہم کر سکتے۔ آج آپ دیکھ لیں، ذرا ریٹ پوچھ لیجئے، اتنے یہ جو بورڈ لگا ہو نا بیوٹی پارلر کا، ایک بورڈ آپ کو معلوم ہے اس کے کتنے پیسے دینے ہوتے ہیں؟ ایک ہماری یہاں بورڈ خریدنے کا ایک رواج ہے کہ وہ KMC سے اس جگہ کو خرید لیتے ہیں، اس بورڈ کی وہ پیمنٹ کرتے۔ جو بڑے بڑے بورڈ کراچی میں لگے ہیں، ایک مہینے کا 50,000 اس کی پیمنٹ ہے، 50,000، 1 لاکھ، جیسی جگہ ویسی پیمنٹ۔ تو یہ 1 لاکھ کا ایک ہی بورڈ لگا ہوگا، 10-20 بورڈ یہ کہاں سے لیں گے؟ یہ آپ کی سرخی سے، آپ کے لپسٹک سے یہ حاصل کریں گے، کہاں سے لیں گے؟ اتنے پیسے کہاں سے کمائیں؟ پھر اس کے بعد جب ہم مذاکرے میں تھے تو ایک بیوٹی پارلر خاتون کو بھی انہوں نے بلا لیا، پتہ لگا کہ صاحب وہ تو 25-30 ہزار روپئے اس کے سجانے کے دیے جاتے ہیں دلہن کو، 30-40 ہزار، بلکہ 50,000۔ اب تو مہنگائی بڑھ گئی ہے نا، تو 50,000 تک اس کے چارج، اس پہ کوئی واش تو ہے نہیں کہ اس کے کیا ریٹ ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ پیسوں کی بربادی بھی، پیسوں کی تباہی بھی۔ ایک ہم بڑے ہوٹل میں ایک نکاح پڑھانے کے لیے گئے تو آپ کو تعجب ہوا کہ 1:30 بجے تک نکاح نہیں ہوا۔ کہہ رہے بھائی کیا معاملہ؟ ہم تو جلسوں کی دنیا کے آدمی، ذرا وکیل رہ گیا، ذرا گواہ رہ گیا، ایک سے گولی دے رہے ہیں۔ ہم نے ایک جاننے والے کو بلا کر پوچھا، سچ بتاؤ کیا ہے؟ کہنے سچ یہ ہے کہ دلہن ابھی بیوٹی پارلر سے آئی نہیں۔ پھر ہم نے وہ فارم ان کو دیے، بھائی کسی موبائل قاضی کو تلاش کیجیے، اس سے پڑھا لیجیے، ہم تو بازائے تیری محبت سے۔ پھر اٹھ کر کے ہم چلے گئے۔ بتائیے 1:30 بجے تک بیوٹی پارلر میں ہے، تو اس سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ اور گھر میں خواتین یہ خوب فن جانتی ہیں، اپنے آپ کو کسی دلہن کو سنوارنے میں کوئی اس میں حرج نہیں۔ اب تو لعنت یہ نکل گئی کہ پہلے تو پورے مجمع میں ایک دلہن نظر آتی، اب تو جس خاتون کو دیکھو دلہن، پتہ ہی نہیں لگتا اس میں دلہن کون۔ یعنی ہر عورت شادی میں شرکت کرنے کے لیے آئے تو ہر عورت جو ہے وہ گویا دلہن بن کر کے آتی ہے۔ تو یہ ایک معاشرے میں ہمارے ایک بہت بڑی خرابی پیدا ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کتنا پیسہ صرف ہو رہا، آپ 30-40 ہزار روپئے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ 50 اور 100 آدمی جو ہے وہ 2 وقت کا کھانا کھا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پیسہ۔ وہ آپ صرف
ایک دن کے لیے لگا رہے ہیں. اور اس کی دوسری ہلاکتیں میں آپ کو بتاؤں، ایسے کیس ہمارے پاس آئے کہ دوسرے دن طلاق ہو گئی. کیا ہوا؟ پتہ لگا کہ عمر تھی زیادہ، وہ بیوٹی پارلر میں لیپ تھوپ کر لائے تو سمجھے کہ بالکل لڑکی ہے. اب جب نہلا دھولانے کے بعد اصل صورت سامنے ہے تو ارے تو کسی بڑھیا کو لے، ہم تو سمجھ رہے تھے کوئی جوان لڑکی ہے. ایسے بھی فسادات ہم نے معاشرے میں دیکھے. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. جو پیسہ اس پر اڑتا ہے وہ بھی ناجائز. ہلکا پھلکا میک اپ کرنے میں، دلہن کو سجانے میں، اس میں شرن کوئی حرج نہیں. اور یہ ضرورت جو ہے وہ محلے کی عورتیں، آپ کے عزیز رشتہ دار عورتیں جو ہیں یہ پوری کر دیتی ہیں. میرا مشورہ تو یہی ہے کہ اس سے بچا جائے.